جب ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، انٹرم گورنمنٹ موجود تھی، الیکشن کمیشن وہاں پر موجود تھا، پورا سسٹم آپ نے یہ دیکھا. اچھا اسی کے ساتھ دیکھیں اگر یہ الیکشن جو ہوئے ہیں اسپیشلی ویک میں، اس کو تھوڑا چلے جائیں 5 سال پہلے، تب بھی یہی سیٹ اپ موجود تھا، اور اس سے پہلے بھی 5 سال چلے جائیں تو تب بھی اسی طرح کا سیٹ اپ موجود تھا. اچھا چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں وین دیر ور آئی کین سے کہ دیر ور 2 پارٹی سسٹم ان دی کنٹری، کہ یہ 2 پارٹیز تھیں کہ پہلے کسی کا نمبر ہے پھر اگلے کا نمبر آ گیا تو چیزیں چل رہی تھیں. اب پرابلم کیا ہوئی ہے کہ ملک کے اندر ایک تیسری پاور آ گئی ہے، یہ تیسری پارٹی آ گئی ہے، اور اس تیسری پارٹی نے کہا جی کہ کیک تو اسی طرح کا ہے، اس میں میرا بھی ایک لحاظ سے حصہ بنتا ہے. آؤٹ سے دے آر ان پار اس وقت پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کی تھی جس کی فیڈرل گورنمنٹ وہ میں سمجھ رہا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس سے پہلے پہلے لگی ہوئی تھی جی بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر نون لیگ کی گورنمنٹ سینٹر کے اندر تھی تو ان کو 15-16 بلکہ 17 سیٹوں کے ساتھ دیور گلگت بلتستان. اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر تھی تو ان کی وہاں پر ایک ریاستی حکومت تھی. یہ جنرلی آپ نے دیکھا ہے کہ جب گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کے اندر جس کی جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہی پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ بھی ایک ریاستی حکومت بناتی ہے. ایک تو میں اس کو اس اینگل سے کہوں گا، بٹ ادر دین دیٹ میں کہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو میرا خیال ہے ہم جتنا بھی اپریشیٹ کریں کہ کم ہے. جس طریقے سے انہوں نے ایک الیکٹورل ڈسپلن کا میں سمجھتا ہوں کہ مظاہرہ کیا، چاہے وہ مریم صفدر کے جلسے تھے، چاہے آپ بلاول کے جلسوں کی بات کریں، اور چاہے آپ پی ٹی آئی کے جلسوں کی بات کریں. سو واٹ از دیٹ؟ دے ہیڈ دس سینس کہ وہ ہر پارٹی کے اندر گئے، ہر ایک کو سنا، ہر ایک کی تقاریر کو سنا، اینڈ دین دے ایکچولی جس کو کہتے ہیں کہ اپنا مائنڈ سیٹ شو کیا جی کہ ہاں وہ کس کی طرف ایک لحاظ سے جانا چاہ رہے ہیں. پھر ایک اور چیز دیکھیں، اب اس سے پہلے کیا ہوتا رہا کہ اوکے کلیئر میجورٹی کے ساتھ دیر ہیڈ بین نو ایشو جی کہ اگر نون لیگ کی گورنمنٹ تھی سینٹر میں تو ان کی حکومت ہوتی تھی جی بی کے اندر بھی، اے جے کے اندر بھی، اینڈ لائک واز اٹ گوز فار پیپلز پارٹی آلسو. یہاں پر اس دفعہ کیا ہوا کہ اب دیکھیں صرف 10 سیٹیں ہیں جو کہ ملی ہیں پی ٹی آئی کو، 3 سیٹیں آ گئیں پیپلز پارٹی کو، 2 سیٹیں چلی گئی نون کو، اور 7 آپ نے بتایا کہ انڈیپینڈنٹ کو گئی ہیں. انڈیپینڈنٹ اب ان کو ایک کلاس جوائن کرنے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کو لائکلی تو یہی ہے سرٹنلی یہ میجورٹی کے اندر بھی آتے ہیں. جی بالکل 2 سیٹیں ان کے پاس. انڈیپینڈنٹ کی میں نے آپ سے عرض کیا کہ 7 سیٹیں ہیں. نو ایک تو جمہوری کلچر جس کا ایسا صاحب نے بھی بالکل تذکرہ کیا کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اگر یہ ساری چیزیں سب کے سامنے آتی ہیں and nothing less than the sitting president of the United States he says کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے الیکشن ریپیٹ کر لیں گے پھر ذرا. ٹھیک ہے عالم صاحب آپ نے دیکھا کہ وہاں الیکشن بلکہ پہلی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ گورنر بھی وہاں کے ہی اور پھر انٹرم وزیر اعلیٰ بھی وہاں کے ہی تھے اور فگر لائن پر بھی موجود ہیں. اور ان کی شہرت مثلا میں تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں پروگرام کی وجہ سے کہ آپ نے بڑا اچھا الیکشن کے دوران کنٹیسٹ کروایا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوئے. اور جس طرح الیکشن میں ہوتے ہیں کہ کافی جن پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں گئی ہوئی تھیں تو ان کو اس لیے میں تو مبارکباد دیتا ہوں. تو بیتا ہوں کیا کہیں گے آپ کو کیا ریزرویشن ہے مسلم ان کو کہ جلد سے بڑے دیکھ کے آپ کہتے ہیں ہم جیت رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ریزرویشنز وہی ہیں جو پی ڈی ایم کے ہم جو جلسے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں پہلے بھی دھاندلی ہوئی اور اب بھی دھاندلی ہوئی. یہ اس بات میری بات سنیں، اس بات کا جواب دے دیں کہ کیا ہمارے لوگوں کو جو شیر کے نشان پر الیکشن لڑنا چاہتے تھے ان کو راتوں رات اٹھا کر انہیں تبدیل کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ پہلا سوال یہ ہوئی پری پول ریگنگ، وہ ہمارے لوگ تھے. دوسری بات یہ کہ اس میں 9 سیٹیں ملی پی ٹی آئی کو، 7 سیٹیں 10 11 کر لیں، لیکن میجورٹی نے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے آپ کا اس میں کوئی حرج نہیں، میجورٹی نے ان کو ریجیکٹ کیا. اب یہ کون سا اخلاق ہے یا کون سی وہ اسٹریٹجی ہے کہ پی ٹی آئی اپنا وہاں پر یہ سارا کچھ جو ہے وہ امپوز کرنا چاہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کیا یہ دھاندلی نہیں ہے کہ انہوں نے جا کر وہاں صوبے کا اعلان کر دیا اسمبلی کی پرمیشن کے بغیر؟ اور یہ باتیں قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب آن دی فلور آف دی ہاؤس کہہ چکے ہیں پہلے کہ عمران خان صاحب آئیے مل کر انتخابی اصلاحات کریں، گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بات کریں، جنوبی پنجاب کو بنانے کی بات کریں اور میثاق معیشت کریں. تو یہ آپ اسمبلی سے کیوں نہیں پاس کروایا اور آپ نے خود جا کر؟ کیا یہ دھاندلی نہیں ہے ان کو یہ بتانا کہ یہ میں بنا رہا؟
یہ نہیں، وہ پاکستان 2009 میں تو بلاول کہتا ہے میرے ابا بنا گیا تھا. چلے بس ٹھیک، انہوں نے کیا نا جی اس وقت. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جو اب ہو رہی ہے. انہوں نے جا کر کہا کہ نہیں کہا میں بنا رہا ہوں؟ کیوں کہا؟ کس کی اجازت سے کہا؟ چلو یہ تو ٹیکنیکلٹیز ہوگی نا. کیا الیکشن فری اینڈ فیئر تھے؟ نہیں بالکل نہیں تھے. کیسے؟ میں نے بتا دیا نا کہ پہلے نہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ تھے وہ یا 9 لوگ تھے وہ چلے گئے، وہ سلیوز تھے، غلام تھے، یہ بچے تھے، یہ آپ کی پارٹی میں آئے تو وہ ٹھیک ہے، وہاں جائیں تو لوٹے. نہیں ایسے نہ وہ بچے تھے نہ وہ غلام تھے، لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈر گئے، خوف میں آ گئے، دباؤ اتنا تھا، اس طریقے سے ان کو کیا گیا کہ انہوں نے آ کر اپنی پارٹی کو تبدیل کر لی. میر صاحب، وحید عالم صاحب بڑے پیارے ہمارے دوست ہیں، ایم این اے ہیں، کیونکہ یہ ان میں نہیں ہے جو لڑائیاں کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنا پوائنٹ ہے کیا کہیں گے؟ آپ نے ان کا بات تو سن لی ہے. بالکل ایگزیکٹلی میں نے سن لیا. میں کیئر ٹیکر ہوں، میں کسی پارٹی کا کوئی مطلب نہ نمائندہ ہوں، نہ کسی پارٹی کے ساتھ فیور کا عادی ہوں، نہ قائل ہوں. جی جی. الحمدللہ میں نے حلف اٹھایا تھا کہ میں بالکل غیر جانبدار رہ کر کام کروں گا. جی جی. اور غیر جانبدار ہو کر کام کیا. اگر الیکشن میں ریگنگ ہوتی تو الیکشن کے کمپلیٹ ہونے کے، پولنگ کے کمپلیٹ ہونے کے رات کے 12 بجے تک ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ آتی. جی جی. لیکن الحمدللہ کوئی کمپلینٹ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں. میں نے تقریباً 6-7 پولنگ سٹیشنز کا خود وزٹ کیا ہے. جی جی. اس میں فیمیل بھی میل بھی، ہر جگہ میں نے پوچھا، اس میں تمام ایجنٹ موجود تھے اندر. جی جی. میں نے کہا کوئی کمپلینٹ، کوئی پریشر، کوئی دباؤ، باہر لوگ کھڑے ہیں. میل اسٹیشن میں گیا، کوئی کمپلینٹ، اینی تھنگ، نتھنگ جی، بالکل وی آر ویری ہیپی. تو اس کے بعد پوسٹ الیکشن میں الٹیمیٹ اٹ از آل اوور ان دی ورلڈ. جی جی. ابھی حال ہی میں آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹ میں دیکھا کہ بلکہ پولنگ مطلب تو کمپلیٹ ہو گئی تھی لیکن ریزلٹ ایز سچ ابھی اناؤنس نہیں ہوا تھا. کافی دن لگ گئے. آپ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ریگنگ ہو گئی، فلانی ہو گیا، فسانی ہو گیا. لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولنگ بالکل 100% یہ جو 9 آدمی کلیم کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والے کہ جی ہمارے ایم این اے تھے، الیکٹیبل تھے، ان کو آپ نے تو نہیں دباؤ میں لا کے کہیں؟ نہیں ان کی اس پر کوئی شک نہیں ہے. اور کس نے کیا؟ وہ تو اور قوتیں ہیں جو کرتی ہیں، جن کو ان کو بھی نہیں پتا بیچاروں کو. کمال الیکشن کرانا ایسے ہی ہے. میں اب آپ نے سیکھ کر ان کی دیانتداری پر کوئی شک نہیں ہے. اچھا چلو یہ شکر ہے آپ کو کہیں کہ دیانتداری پر کوئی شک نہیں ہے. یہ میر صاحب آپ کی دیانتداری پر کوئی شک نہیں ہے پاکستان نہیں I'm thankful میں ان کا مشکور ہوں، اچھے لوگ ہیں. لیکن اگر میری اس میں دانش میں آ جاتا بخدا، میں اس وقت میرے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے. جی جی. میں حلفیہ کہتا ہوں میں کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہ کرتا. لیکن کسی نے کوئی کمپلینٹ نہیں کیا. پوسٹ الیکشن کے بعد یہ سلسلے شروع ہو گئے ہیں، تھوڑی بہت ہولیگنز میدان میں آ گئے. یہ جو گلگت 2 ہے جہاں یعنی ری کاؤنٹنگ ہوئی تھی، پہلے 2 ووٹ پھر 96 ووٹ، تو اسی پر ساری بیس لڑائی جھگڑے کی چل رہی ہے. یہ کیا کوئی سینسٹیو علاقہ ہے وہاں؟ ایکچولی نہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکچولی یہ ہوا ہے کہ پہلے جو ڈائریکٹ پول ہو گئے تھے ووٹ، اس پر 2 ووٹر سے وہ جیت رہا تھا فتح اللہ. جی جی. اس کے بعد فالوڈ بائی پوسٹل بیلٹ پیپر آ گئے. پوسٹل بیلٹ پر ان فرنٹ آف دی آل کینڈیڈیٹس اینڈ ان دی پریزنس آف دی ایجنٹس باقاعدہ وہاں پر کاؤنٹ ہو گئے ہیں. جی جی. اس کے بعد اس کے پوسٹل بیلٹ پیپر اوپر چلے گئے. گاڈ نوز بیٹر، آئی کانٹ سے کہ who has done this، بٹ جو سامنے آر او کے سامنے جو حساب کتاب ہو گیا ہے اٹ واز انٹائرلی فیئر. اچھا وہ آپ کا ڈومین تو ظاہر نہیں ہے الیکشن کمیشن کے متعلق کہ ریزرویشن ہے کہ وہ حکومتی نمائندوں کو، وزیروں کو ملتے رہے ہیں، پھر وہ گورنر صاحب کو ملے. ملنا کیا اتنا بڑا جرم؟ سنیں سر، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. ماشاءاللہ ہماری عدالتیں بڑی کمپٹنٹ، یہاں بڑی
बिल्कुल गैर जानिबदार अदालत रही है। हमारी चीफ कोर्ट के चेयरमैन साहब ने, हमारा जो आप हाई कोर्ट कहते हैं, हमारे यहाँ है सच अभी हाई कोर्ट नहीं है, उसको चीफ जज कहते हैं हम। जी जी। चीफ जज ने हमारे मिनिस्टर को, हमारे दूसरे जो वहां से नुमाइंदे आए थे, उनको 72 घंटे के अंदर यहाँ से निकलने का हुक्म दे दिया। सही है। लेकिन ये और बात है कि बाद में लोग अपील में गए तो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने बाय द टाइम 2 दिन लग गए, 2 दिन में वो बात 48-72 घंटे भी पूरे हो गए और उसने कहा कि नहीं जी अभी तो तकरीबन पूरा हो गया, जारी अच्छा, हमारा पैनल फिर आपसे एक एक सवाल करेगा। कर्नल साहब को सवाल करना चाहें, मीर साहब को लाइन? नहीं, मैं तो मेरा ख्याल है मैं अप्रिशिएट करूंगा। मीर साहब से पहले भी एक आध दफ़ा मेरी बात हुई है इसके अंदर, एंड आई थिंक ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कराए, जो इनका मैकेनिज्म जिस तरीके से काम कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से देखा। बट आई वुड सिंपली से कि अब जो सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की, मेरा ख्याल है दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। उस पर ज़रा अपना टेक दीजिए, एडवाइस होगी ना। हेलो, ये जो इस वक्त यानी पाकिस्तान नहीं अभी क्वाइट अंडर कंट्रोल। यहाँ तो हेडलाइन है, मेन जो हेडलाइन है जंग की और नए वक्त की, डान की, वो इस तरह लग रहा है कि वहाँ को बहुत बड़ा कोई डिजास्टर हुआ है। कहाँ तक है? नहीं, कोई ऐसा इतना बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के सामने से निकले हैं एनाइड होकर, हियरिंग के दौरान एनाइड होकर निकले हैं। उस वक्त एवरीबॉडी वाज इन कूल माइंड और बड़े पीसफुल मैनर में बैठे हुए थे। अचानक एक ग्रुप ने आकर एक गाड़ी सामने आ गई, उसको आग लगा दिया, एंड देन कैरी ऑन 1-2 गाड़ियों का जो सामने आ गए लगा दिया। उसके बाद इट वाज क्वाइट अंडर कंट्रोल। आज उन्होंने कॉल दिया था 12 बजे से 4 बजे तक। वहीद आलम साहब मैंने आपसे बात करना चाहती, वही साहब खुद डायरेक्ट बात करें। नहीं जी, हमें आपकी उस पर तो कोई शक नहीं है, इसमें आपकी गैर जानबदारी, बड़ी मेहरबानी जी। लेकिन आई एम थैंकफुल वहीद आलम साहब, आप गॉड ब्लेस, आई एम थैंकफुल, अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं समझता हूं कि सारी पार्टियां हमारी पार्टियां हैं और मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान सबसे पहला हमारा जिगर है, दिल है, माँ है हमारी पाकिस्तान है। लेकिन तो सवाल ये उठता है जो पहले भी उठा है कि जब हमारे लोगों को ये मजबूर किया गया, ठीक है आपके लम्बे बात नहीं आई, आपके लम्बे बात आती, आप यकीनन एक्शन लेते। जिन्होंने भी उनको मजबूर किया, सवाल वो उठता है कि उन्हें तब्दील करने के लिए इलेक्टेबल थे उनको दूसरी तरफ। थोड़ा सा अगर नहीं वहीद आलम साहब, अगर आप इजाजत दे दें, मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं इसको। आप ये डिपेंड करता है कि उस आदमी पर जिसका ज़मीर इतना मुर्दा हो गया है कि वो चंद के कॉइन्स के बदले या चंद ओहदों के बदले उसने अपना ज़मीर चेंज किया। मैं तो समझता हूँ कि वो लोटे हो गए, वो दल्ले उल्लू के पट्टे। अभी ये कहता हुआ नहीं, ईमान से मैं कहता हूँ ये इस्लाम के खिलाफ है, इसमें ना इसमें अब मैं एक मीर साहब एक चीज मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये वबा, ये इल्लत सिर्फ आपको पाकिस्तान के अंदर मिलती है। आप पड़ोस में इंडिया में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, कोई ऐसा नहीं होता कि ये लोग पार्टी चेंज करते हो। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट यूरोप या अमेरिका की बात करते हैं, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, मैं समझता हूँ। सुने ना, इसलिए उनकी करेंसी हमसे आगे निकल गई है। एक जमाना था कि हमारी करेंसी ऊपर थी, अभी हमारी करेंसी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। अब ठीक है, हमारी करेंसी गिर गई, हमारी माशी करेंसी गिर गई, हमारा हर चीज गिर गया है। जी सर, मेरा एक सीधा साधा सवाल है और डायरेक्ट है, मुझे उम्मीद है कि उसका जवाब भी वाज़ेह होगा। ये बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आपको किसी भी किस्म की कोई इंटरफेरेंस या कोई दबाव या इंतजामी तौर पे किसी भी तरह की तब्दीली के लिए कहा गया या मजबूर किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, रोजी मेरे सामने है, चम्मच हमारे टकरा रहे हैं। नॉट ए सिंगल इशारा। मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किसी ने जुर्रत नहीं किया मुझे कहने की। हो सकता है अगर मैं भी कोई बेईमानी का उनसर मेरे अंदर होता तो मुझे भी कहते हैं, लेकिन नो, नेवर।
आज भी कहूंगा, कल भी कहूंगा। ये जब लास्ट तक जिंदा क्वेश्चन हूं। सर, आपकी इनकी बात दुरुस्त है, ये जहां तक ये अपनी बात कर रहे हैं दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि वहां जाकर वुज़रा ये कहें जिनको कि हक नहीं है कि एक वोट दोगे एक ब्रिज बनाऊंगा, ये दोगे मैं उस पैसे दूंगा, ये दोगे मैं ये दूंगा। इलेक्शन के दिनों में इस तरह की जितने ऐलानात किए जाते हैं वो धांधली में शुमार होते हैं, वो उसमें पैसा बड़ा फेंका है। तो ठीक है, वो नहीं, इसका जवाब दे दो अगर इजाजत है तो। प्लीज। इलेक्शन होता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। बाकी एग्जीक्यूटिव जो होती है उसको ईज करती है, उसको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, उसको मैन पावर, उसको ट्रांसपोर्ट यही देती है। नथिंग, एग्जीक्यूटिव का और कोई काम नहीं होता है। आप पर एतराज किया ही नहीं, वो भी बात हम इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि तो एक्शन लेना चाहिए।